میں الیپٹیکل کر رہا تھا کچھ عرصہ پہلے 2-3 ماہ پہلے, تو میں وہ آڈیو میں نے لگائی ہوئی, تو میرا نا کچھ فائنینشیل ایشوز چل رہے تھے, کچھ اپنے ڈیسیجنز ایسے ہوتے ہیں نا, تو بندہ تھوڑا بہت پھنس جاتا ہے, تھوڑی بہت تو چلتی رہتی ہے لائف کے ساتھ. تو میں آڈیو سن رہا تو اس میں سے کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ تو نے مجھ سے رسک مانگا, میں نے تجھے رسک دے دیا اور تو نے خرچے بڑھا دیے, اب میں کیا کروں. تو یہ نہیں کہ ہم وہ جو اپنی غلطیاں ہیں نا وہ بھی اللہ پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. بالکل بالکل. تو آپ نے دیکھیں یہ چیزیں کہ اللہ نے, تو اب آپ اپنی زندگی تھوڑی سادہ کر لیں. صحیح. اگر اس ایک خاتون میرے پاس آئیں جو کہ صرف اور صرف وہ جو ایک اسٹینڈرڈ, جو ایک لیونگ اسٹینڈرڈ ان کا تھوڑا سا نیچے آ گیا تھا, اس کی وجہ سے شدید ڈپریشن میں چلی گئی تھی, حالانکہ وہ بالکل بھی ریئل نہیں ہے. بالکل بالکل. یہ تو بالکل اتنی کو بڑا کروڑوں لوگوں سے ابھی بھی بہتر ہے. بالکل کہ چھت ہے آپ کے پاس, کلمہ ہے آپ کے پاس, اور باقی وہ حضرت بھی ایک آڈیو میں اپنے والدین سے ریلیٹڈ نا کہ والدین کا باقی حق تو تم کیا ادا کرو گے, ایک یہ حق نہیں ادا کر سکتے جو انہوں نے کلمہ تمہیں ایسے ہی دے دیا. کیا بات. لوگ کتنا بھاگتے ہیں, جو اکثر آپ دیکھتے ہیں کہ جو اسلام کی طرف آتے ہیں وہ کتنا اسٹرگل کر کے آتے ہیں, کتنا دوڑ کے آتے ہیں, کتنا گمراہ ہو کے آتے ہیں. تو ہمیں اصل میں شاید ہو سکتا ہے کہ یہ بات بھی ہو کہ فار گرانٹیڈ لے لی ہیں ہم نے چیزیں. ہمیں اللہ نے جو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر احسان کیا تھا اس کو ہم جو ہے بالکل ہی کنسیڈر ہی نہیں کرتے, دیکھتے ہی نہیں ہے کہ کتنی بڑی نعمت ہے. یہ ایک اور کوٹ ہے وسیم بھائی, بانو قدسیہ صاحبہ کا ہے کہ امید بھی بڑی دیوانی چیز ہے, لمحوں میں ریگستانوں میں بلڈوزر چلا کر ٹیوب ویل نصب کر کے زیتون کے باغ لگا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان. تو وسیم بھائی یہ از اٹ جسٹ اے کوٹ اور از اٹ اے ریالٹی؟ کیا آپ نے دیکھا ہے کہ ایک ہوپ لیس کیس, مطلب بظاہر ہوپ لیس, اور اچانک مطلب وہاں ہوپ آ جائے؟ کوئی ایسی سٹوریز آپ کے پاس؟ میں ابھی بلکہ میں نے ان کی ویڈیو بھی اپلوڈ کی. 68 ایئر اولڈ ہیں وہ, شیر اکرام صاحب, بڑی محبت کرتے ہیں. ابھی بھی میں جب آ رہا تھا تو ان سے مل کے ہی آیا ہوں. تو وہ آئے تھے میرے پاس کوئی 5 ماہ پہلے تقریباً, تو 2.5 سال سے ان کو بیٹا نہلا رہا تھا. اچھا. بڑی محتاجی کی زندگی, اور مسجد تو بالکل ہی نا, مطلب یہ نہیں کہ وہ خواہش تھی بٹ وہ محتاجی کافی تھی. جی. پھر انہوں نے بس وہ جب آئے تو انہوں نے, مجھے ابھی تک یاد ہے کہ جب وہ آ کے بیٹھے نا تو ان کے ہاتھ میں وہ اسٹک تھی, ان کو 2-3 لوگ لے کے آئے. صحیح. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یہ اسٹک چھوڑنی ہے. تو میں نے کہا انشاءاللہ آپ چھوڑیں گے, ٹھیک ہے نا. اور اس طرح سے ساری گفتگو ہوئی. اب ماشاءاللہ وہ خود نہا رہے ہیں, مسجد بھی جا رہے ہیں, اور وہ محتاجی سے الحمدللہ نکل آئے ہیں. میں اگر اس پوری بات کو نا, اگر میں خلاصہ اس کا کروں تو وہ یہی ہے کہ ڈے 1 سے وہ جب انٹر ہوئے تھے تو انہوں نے آتے ساتھ ہی کہا تھا کہ میں اس چھڑی سے جان چھوڑے, میں اپنے آپ کو فٹ کرنا چاہتا ہوں, میں دوبارہ سے عبادات میں اچھا ہونا چاہتا ہوں. ان کا وہ امید اتنی زیادہ تھی اور انٹینشن اس کے پیچھے کہ عبادات میں بالکل. تو وہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کی وہ چیز ان کی آنکھوں کے سامنے پوری کی, اور بہت مختصر عرصے میں. کل ایک بڑا مجھے اچھا لگا وہ کہ آیا تو 1 ماہ میں ہی جو ہے شفا تو من جانب اللہ, ہم تھوڑی جو کچھ سن لیتے ہیں, کچھ سنا دیتے ہیں, اور باقی کچھ خوراک مراک سیٹ کر دیتے ہیں, لیکن شفا حقیقت میں اللہ کی طرف سے. خالی خوراک اگر شفا ہوتی, اگر خالی خوراک میں صحت ہوتی تو زیادہ کھانے سے بندہ زیادہ صحت مند ہوتا. تو وہ یہ اللہ کی طرف سے. تو وہ جب آیا 1 ماہ بعد تو کہتا ہے کہ میں تو الحمدللہ بڑا فٹ محسوس کر رہا ہوں, لیکن اب مجھے ایک اور بات لگ رہی ہے. مجھے لگتا تھا کہ میں کچھ ماہ سے بیمار تھا, لیکن اب مجھے لگتا ہے میں تو کئی سالوں سے بیمار تھا. تو یہ نہیں کہ حد چیک کریں کہ لوگوں کو صحت کا معیار کا اندازہ ہی نہیں رہا. جب اس نے صحت واپس پائی ہے نا تو اس کو ریئلائزیشن, نہیں کہ وہ ڈینائل میں تھا. تو بالکل پر امید رہنا ہے. اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو. بحیثیت ڈاکٹر میرے لیے سب سے بڑی امید یہی ہے کہ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں بنائی جس کی شفا نہ ہو.